علماء احناف چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اللہ کا پیغام اور پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تمہارے پاس جو ہے اگر وہ اللہ نے لے لیا تو افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہارے پاس موجود ہے اس پہ خوش نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ کسی بھی فخر کرنے والے اور کڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ باتوں کی نصیحت فرما دیں۔ کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں کہ جن کے ایریے میں صحابہ کی جماعت جاتی یا کوئی بھی لوگ جاتے تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی تھی تو یہ قافلے کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یعنی ڈاکو تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو توبہ کی توفیق دی تو جو مال لوٹا تھا، غصب کیا تھا، چھینا تھا، یا جس طرح سے بھی انہوں نے مال حاصل کیا تھا حرام راستے سے، وہ سارا کا سارا مال واپس کر دیا۔ حرام مال سے توبہ یہی ہے کہ جو بھی غلط طریقے سے مال کمایا گیا ہو وہ سارا کا سارا مال لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ پھر جب بندہ اس طرح کی حالت پہ آتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہی بن جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو بھی توفیق دے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر کسی غلط راستے سے پیسہ آ جائے تو پھر اس سے توبہ کرنی چاہیے اور وہ پیسہ جہاں تک ہو سکے جس کا حق ہے، اس کی امانت ہے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اگر اس طرح کا معلوم نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ کمزوروں پر، امت کے کمزور لوگوں پر خرچ کر دیا جائے، لیکن خود رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایک شخص فضیل بن عیاض، اور فضیل بن عیاض یہ وہ ہے کہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جنید بغدادی سے بھی پہلے کے فضیل بن عیاض ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، تو یہ تابعی بھی کہلاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فضیل مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا 5 باتوں کا خیال رکھنا، ان 5 باتوں کو مٹھی میں قید کر دو اور لوگوں کو بتانا۔ نمبر 1، جو حالت اور کیفیت تجھ پر طاری ہو تو اس پہ یہی سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لوگ تجھ پر ملامت نہ کر سکیں۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کر تاکہ مخلوق تیری برائی سے اور تو اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اس کا مطلب یہ جب بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، غلط سلط چلاتا، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، یا اس کو گالیوں میں استعمال کرتا ہے یا جھوٹ میں استعمال کرتا ہے، تو پھر مخلوق کے اندر ایک بے چینی، مخلوق کے اندر ایک شر پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا اپنے رب کے وعدے رزق پر پورا یقین کر تاکہ تو مکمل مومن بن جائے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی ذات پر یہ یقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ 100% اس کو رزق دینے والے ہیں تو پھر وہ اللہ کے رزاق ہونے پر شک کرتا ہے، اور وہ شک اس طرح اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ ہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں روزی دینے والا نہیں ہے۔ پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، ہر چیز کی ضرورت کو اللہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اپنے رب کے وعدے رزق پر یقین کر تاکہ تو مکمل مومن بن جائے۔ چوتھے فرمایا موت کی تیاری کر تاکہ تو غفلت کی موت نہ مارے۔ مومن ہمیشہ موت کی فکر کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اور جو لوگ دنیا کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں غفلت کی موت آ جاتی ہے۔ نمبر 5 فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھو تاکہ تم مصیبتوں اور آفات سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکو۔
ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایک بستی سے میرا گزر ہوا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی باتوں میں بہت زیادہ مشغول ہے۔ میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس سے پوچھا، بھائی جو تو نے باتیں کی ہیں کیا تجھے اس پر ثواب کی امید ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا یہ باتیں اللہ کے عذاب سے تجھے بچا سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا پھر ان باتوں سے کیا فائدہ کہ جو باتیں اللہ یا جو ہم موبائلز پہ یا ایسی لغو گفتگو لایانی باتیں کرتے ہیں، نہ اس پہ ثواب کی امید ہے اور وہ باتیں اللہ کے عذاب سے بچا بھی نہیں سکتی، تو پھر ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، تو اسی کی فکر میں۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا تو آخرت کی تیاری کر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔